ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ، آج ہمارا چھٹا لیکچر ہے۔ موضوع ہے امام مہدی علیہ السلام۔ سوال نمبر 1، امام مہدی علیہ السلام کون ہے؟ جواب، آخری زمانہ میں قرب قیامت ایک خلیفہ عادل شخص کے ظاہر ہونے کی جو خبر احادیث میں دی گئی ہے، اسے امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، امام مہدی کا معنی کیا ہے؟ جواب، مہدی لغت میں ہدایت یافتہ شخص کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، امام مہدی کا اصلی نام کیا ہے؟ جواب، امام مہدی کا اصلی نام محمد ہوگا۔ مہدی سے مراد کون سی شخصیت ہے؟ سوال نمبر 4 کا جواب ہے، حدیث میں جس مہدی کا ذکر آیا ہے اس سے ایک خاص شخصیت مراد ہے جو آخری زمانہ میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ سوال نمبر 5، حضرت مہدی علیہ السلام اور آپ کے والد کا نام کیا ہوگا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا نام میرے نام پر محمد اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا، اور آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی حضرت امام مہدی اولاد فاطمہ الزہرا سے ہوں گے۔ والد کی طرف سے ان کا سلسلہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہوگا۔ ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ سوال نمبر 6، امام مہدی کہاں ظاہر ہوں گے؟ جواب، امام مہدی مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوں گے۔ سوال نمبر 7، امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ جواب، ایک خلیفہ کی موت پر ان کی جانشینی کے مسئلے پر اختلاف ہوگا تو امام مہدی اس خوف سے کہ کہیں ان کو خلیفہ نہ بنا لیا جائے بھاگ کر مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ وہ طواف کر رہے ہوں گے کہ وہ پہچانے جائیں گے اور ان کو حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان بیت اللہ شریف کے سامنے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یہی ان کے ظاہر ہونے کا وقت ہوگا۔ سوال نمبر 8، امام مہدی کے ظہور سے قبل دنیا کا کیا نقشہ ہوگا؟ جواب، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل دنیا ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی، عدل و انصاف نام کا بھی نہیں ہوگا، ہر جگہ ظلم ہی ظلم ہوگا۔ سوال نمبر 9، کیا امام مہدی نبی ہوں گے؟ جواب، جی نہیں، امام مہدی نہ تو نبی ہوں گے نہ ہی وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ سوال نمبر 10، امام مہدی کے ظہور کے بعد دنیا کا کیا نقشہ ہوگا؟ جواب، امام مہدی کے ظہور کے بعد ان کے زمانے میں غیر معمولی برکات ظاہر ہوں گی، دنیا میں عدل و انصاف دوبارہ قائم ہو جائے گا، ان کے زمانے میں زمین اپنی ہر قسم کی پیداوار نکال کر رکھ دے گی، امام مہدی لوگوں میں مال ہاتھ بھر بھر کر تقسیم کریں گے، شمار نہیں کریں گے۔ سوال نمبر 11، حدیث نبوی کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو امام مہدی ایک مسجد میں نماز کی امامت کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں گے، بتائیے کس مسجد میں؟ جواب، دمشق کی جامع مسجد میں۔ اس مسجد کے سفید مشرقی مینارے کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ سوال نمبر 12، امام مہدی کتنے سال حکومت کریں گے؟ امام مہدی تقریباً 9 سال حکومت کریں گے۔ سوال نمبر 13، کیا مہدی اور مسیح ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں؟ جواب، جی نہیں، یہ دو مختلف شخصیتیں ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے پیدا ہونے والے ایک مرد حق کا نام ہے، اور مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں جو ایک دفعہ آئے اور پھر زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور دوبارہ قرب قیامت دنیا میں آئیں گے۔ سوال نمبر 14، حدیث نبوی کی روح سے مہدی اور مسیح علیہ السلام میں سے کون پہلے ہوگا؟ جواب، حضرت مہدی علیہ السلام پہلے ہوں گے، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ سوال نمبر 15، بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام میں سے کون نماز فجر کی امامت کرے گا؟ جواب، حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد نماز فجر کی امامت کریں گے۔ سوال نمبر 16، حضرت مہدی علیہ السلام کی حدیث نبوی سے چند نشانیاں بتائیے۔ جواب، مسلمانوں کے خلیفہ کی موت کے بعد نئے خلیفہ کے انتخاب پر اختلاف رائے ہو جائے گا، حضرت مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے، آپ کے والد کا نام عبداللہ اور ان کے
ان کا نام محمد اور لقب مہدی ہوگا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچے گا۔ جب آپ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ آ جائیں گے تو دوران طواف لوگ آپ کو پہچان لیں گے اور بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ کے انکار کے باوجود لوگ آپ کی بیعت کریں گے۔ مجبوراً آپ حرم شریف میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان لوگوں سے بیعت لیں گے۔ آپ کی بیعت کی شہرت پوری دنیا میں پھیلے گی اور ملک شام و عراق کے ابدال آپ کی بیعت کرنے چلے آئیں گے۔ آپ 9 سال تک حکومت فرمائیں گے۔ آپ کے زمانے میں پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا اور لوگ مالدار ہو جائیں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ مل سکے گا۔ آپ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت مہدی ہی کے زمانے میں دجال کا فتنہ اٹھے گا۔ سوال نمبر 17، مرزا قادیانی نے جہاں مستقل نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہیں امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا، کیا مرزا قادیانی اپنے اس دعوے میں سچا تھا؟ جواب: نہیں، ہرگز نہیں۔ مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا تھا۔ کوئی ایک علامت بھی مرزا قادیانی میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت مہدی کا نام محمد، مرزا کا نام غلام احمد، حضرت مہدی کے والد کا نام عبداللہ اور مرزا قادیانی کے والد کا نام غلام مرتضیٰ۔ حضرت مہدی مکہ مکرمہ جائیں گے اور مرزا قادیانی کبھی بھی نہ جا سکا۔ سوال نمبر 18، امام مہدی کے متعلق احادیث کا کیا مقام ہے؟ جواب: امام مہدی کے متعلق حدیثیں متواترہ ہیں اور اس کو اہل سنت جماعت کے عقائد میں شمار کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 19، امام مہدی کی کل عمر کتنی ہوگی؟ جواب: امام مہدی کی کل عمر 49 سال ہوگی۔ سوال نمبر 20، امام مہدی کی وفات کہاں ہوگی اور کہاں دفن ہوں گے؟ امام مہدی بیت المقدس میں وفات پائیں گے اور وہیں مدفون ہوں گے۔ سوال نمبر 21، امام مہدی کی نماز جنازہ کون پڑھائیں گے؟ جواب: امام مہدی کی نماز جنازہ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پڑھائیں گے۔ سوال نمبر 22، امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے؟ جواب: دنیا ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کا نگاہ زلزلہ عالم افکار۔ سوال نمبر 23، امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق مرزا قادیانی کا عقیدہ کیا ہے؟ بیان کریں۔ جواب: روحانی خزائن جلد 3 کے صفحہ 344 پر مرزا قادیانی نے لکھا ہے، اہل سنت کا مذہب ہے کہ امام مہدی فوت ہو گئے ہیں اور آخری زمانے میں انہی کے نام پر ایک اور امام پیدا ہوگا۔ نعوذ باللہ۔ سوال نمبر 24، مرزا قادیانی نے کن الفاظ میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کی کتب سے بحوالہ ذکر فرمائیں۔ جواب: وہ آخری مہدی جو تنزیل اسلام کے وقت اور گمراہی پھیلانے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا، اس آسمانی معاہدے کو نئے سرے سے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ تذکرہ شہادتین صفحہ 2، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 3 تا 4۔ معزز سامعین و قارئین، یہ ایک مختصر تعارف امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق پیش کیا گیا ہے۔ اس عقیدے کو یاد رکھیے گا۔ اس کورس کے اگلے مراحل میں آپ کو تفصیلاً رد قادیانیت پر پڑھایا جائے گا کہ امام مہدی علیہ رضوان بننے کے لیے فتنہ قادیانیت کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں۔ ان کا چہرہ بے نقاب کرنے اور سادہ لوح مسلمانوں کو ان کے چنگل سے نکالنے، ایمان محفوظ رکھنے کے لیے یہ کورس تشکیل دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اور ایمان کا نور ہمیں بھی اور فتنہ مرزائیت کو بھی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔ اب گونجتا یہ نعرہ، دیکھو گلی گلی ہے، میرا نبی محمد ہی آخری نبی ہے۔ سر کو اٹھا